اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر وبک نستعین یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو بڑا پالنے والا پروردگار اور تمام عالموں کا پروردگار ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تمام امت مسلمہ، تمام مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے اسے نواز دیا۔ آج ہم 9 محرم الحرام کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، محرم الحرام استقامت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اثار کا مہینہ ہے، محرم جان اثاری کا مہینہ ہے، محرم الحرام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر قائم رہنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جو انعامات، جو رحمت، جو کڑی سختی صبر استقامت کی دیکھنے میں آئی، وہ آپ کو کہیں نہیں ملتی، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ بڑے صبر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگتے جگر امام عالی مقام نے اپنے فرض کو ادا کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کبھی تم مشکل میں آ جاؤ تو 2 چیزوں سے مدد لینا، ایک نماز اور دوسرا صبر۔ آج دیکھا جاتا ہے تمام عالم اسلام نے لگتے جگر گوشہ بطول حضرت حسین کی شہادت، آپ نے صبر بھی کیا اور آپ نے نماز سے مدد بھی لی، آپ نے سجدے بھی ادا کیے اور ہر لمحہ کربلا میں آپ نے صرف صبر اور صبر اور صبر ہی کیا۔ آج محرم الحرام 9 محرم الحرام ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب لشکر یزید نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا اور آپ کے گھر والے اور آپ کے بچوں پر اور آپ کے لوگوں پر، آپ کے ساتھیوں پر پانی کو بند کر دیا۔ یہ وہ رات تھی جو عہد کی رات تھی، افائے عہد کی رات تھی۔ افائے عہد کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر حضرت امام عالی مقام فرما رہے ہیں کہ میں چراغ گل کر رہا ہوں، جسے جانا ہے وہ چلا جائے اور جسے رکنا ہے وہ رک جائے۔ امام عالی مقام نے چراغ کو گل کیا اور تھوڑی دیر بعد چراغ کو روشن کیا۔ جب دیا روشن کیا تو آپ امام عالی مقام کیا دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ، جتنے نفوس وہاں پہلے سے موجود تھے، دیا گل کرنے سے پہلے وہ دیا روشن کرنے کے بعد بھی موجود ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ساتھ اگر اللہ رب العزت چاہتا ہے کسی کا دینا تو اسی طرح دیا جاتا ہے کہ جیسے امام عالی مقام کا ساتھ اللہ رب العزت نے میدان کربلا میں دیا۔ اس ماہ مبارک کی برکت بہت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھا اور صحابہ اکرام نے بھی روزہ اختیار کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی یاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ آپ دیکھیے کہ 9 محرم اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ، تو آپ 9 اور 10 کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھا اور روزہ اختیار کیا
اور ہمیں چاہیے ہم بھی روزہ رکھیں. یہ 9-10 تاریخ میں پورے مہینے میں، مگر خاص کر 9 محرم اور 10 محرم میں زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی کیجیے. نماز پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، گھروں میں قرآن خوانی کا اہتمام کیجیے، لنگر کا اہتمام کیجیے، اور غریبوں میں، لوگوں میں کھانا بنا کر تقسیم کیجیے، خیرات کیجیے، اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے. کیونکہ آپ دیکھیں 10 محرم الحرام وہ تاریخ اسلام کی وہ تاریخ ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انبیاء اکرام کی توبہ کو قبول کیا، اور ایک اور قوم کی توبہ اللہ رب العزت اسی 10 تاریخ کو قبول فرمائیں گے. تو آپ زیادہ سے زیادہ ماہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیجیے. جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کے دل میں آتا ہے، جس کنڈیشن سے، جس مراحل سے آپ گزر رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجیے، کیونکہ اللہ دعا سننے والا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بارگاہ الہی میں جب شہدائے کربلا، جب 72 نفوس وہاں پہ قربان ہوئے میدان کربلا کے اندر، تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جانیں جو وہاں پہ شہید ہوئیں. 18 سال کے علی اکبر کہ جن کی خوبصورتی ایسی تھی اور کڑیل جوان تھے آپ، کہ جب آپ کا لاشا آپ کے والد محترم نے اٹھایا تو آپ سے اٹھایا نہیں گیا. آپ دیکھیے کہ آپ کے صاحبزادے علی اصغر جو 6 مہینے کے ہیں، ان کے حلق پہ تیر لگا، اور آپ نے ان کے لاشے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور آسمان کی طرف کیا، اور اللہ رب العزت سے یہ فرمایا، یا اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اور اگر 1000 علی اصغر ہوتے تو ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کر دیتا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لگتے جگر، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، اور حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا، کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی. یہ خود مشکل کشا ہیں اور ہیں مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا ہیں اور ہیں مشکل کشا والے. ہزاروں میں 72 تن ہیں تسلیم و رضا والے. واقعہ کربلا ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ دین پر جب بھی کوئی کڑا وقت آئے، دین پر جب بھی کوئی مصیبت آئے، یا جب بھی کوئی باطل اور کفر کا غلبہ ہونے لگے، تو ہر صورت اس کو روکنے کے لیے کوشش کریں، جیسا کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین نے کیا. آپ نے آگے بڑھ کر لشکر کفار اور لشکر یزید کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کلمے پر کوئی آنچ نہ آنے دی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. آپ دیکھیے کہ کلمے پر آنچ نہیں آنے دی، اور آج بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے موجود ہیں. آپ نے قربانیاں پیش کر دیں مگر کلمے پر آنچ نہیں آنے دی، دین پر آنچ نہیں آنے دی. آپ دیکھیے کہ یزید آج بھی لعنت کا توغ لیے ہوئے ہے، اور آج بھی پوری قوم، پوری امت حضرت امام حسین کو سلام پیش کرتی ہے. اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آغاز کیا 9 محرم الحرام کے اس پروگرام کو کہ آپ اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، استغفار کیجیے اور دعا کیجیے. اس پروگرام کا اختتام میں منقبت امام حسین سے کرتی ہوں.
آیا نہ ہوگا اس طرح، رنگ و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت۔ کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، اور آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، اور کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔